دوران حمل حضرت آمنہ کو مبشرات۔ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حمل کے بارے میں چند باتیں مشہور ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ حمل کے دوران ان سے کہا گیا، اس امت کے سردار تمہارے بطن میں ہیں، جب وہ پیدا ہوں تو کہو کہ میں ان کو ہر حاسد کے شر سے خدا تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھو۔ دوران حمل ایک بار والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا کہ ان سے ایک روشنی نکلی اور وہ شام کے شہر بصرہ کے محلات تک پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن مادری ہی میں تھے کہ والد ماجد حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ ولادت بسعادت۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن واقع فیل کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ چنانچہ قیس بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمر ہیں کہ ہم دونوں واقع فیل والے سال میں پیدا ہوئے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں 7 یا 8 سال کی عمر کا تھا اور سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی تھی کہ میں نے ایک یہودی کو یثرب کے قلعہ پر بلند آواز میں چیختے ہوئے سنا، اے یہودیوں، آج شب و ستارہ طلوع ہو گیا جو احمد کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ ولادت کے بعد حضرت آمنہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی کہ آپ کو پوتا پیدا ہوا ہے، آئیے اور اسے دیکھیے۔ حضرت عبد المطلب آئے اور دیکھا۔ حضرت آمنہ نے ایام حمل کے خواب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے کے سلسلے میں بشارت کا ذکر کر دیا۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور کعبہ میں جا کر دعا کی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لائے، ان کے حوالے کر دیا اور دودھ پلانے والی عورتوں کی تلاش شروع کر دی۔ چنانچہ قبیلہ سعد بن بکر کی ایک خاتون نے دودھ پلایا، جن کا اسم گرامی حلیمہ بن ابی ذؤیب تھا۔ حلیمہ کی آغوش میں اس سلسلے میں حضرت حلیمہ سے ایک دلچسپ واقعہ مروی ہے۔ وہ شیر خوار بچہ کی تلاش میں شوہر اور چھوٹے بچے کے ساتھ بنو سعد کے خواتین کے ایک قافلہ میں شامل ہو کر نکلیں۔ اس سال بڑا بھیانک قحط پڑا تھا۔ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میں ایک گدھی پر نکلی جس کا رنگ سبزی مائل تھا۔ میرے ساتھ ایک عمر دراز اونٹنی بھی تھی جس کو ایک قطرہ دودھ نہ آتا تھا۔ تمام رات بھوک کے باعث بچوں کی چیخ و پکار کی وجہ سے آنکھوں میں کٹتی تھی۔ نہ میرے تھن میں اتنا دودھ تھا کہ اس کی ضرورت پوری ہو اور نہ اونٹنی ہی کو دودھ آتا تھا، لیکن ہم لوگوں کو آئندہ راحت اور خوشحالی کی امید تھی۔ میں اپنی گدھی پر چلی۔ یہ اس قدر دبلی اور کمزور تھی کہ سبھوں سے پیچھے رہتی۔ قافلہ والوں کے لیے ہم باعث پریشانی بنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں ہم مکہ آئے۔ ہمارے قافلہ میں جتنی خواتین تھیں سبوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی وجہ سے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہ ہوئی، اس لیے کہ ہم لوگوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بچہ کے باپ کی جانب سے کچھ مالی اعانت بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ ہم سوچتے تھے کہ ماں اور دادا کی طرف سے کیا داد و دہش ہو سکے گی، چنانچہ میرے سوا سبھی عورتوں نے بچہ لے لیا، تنہا میں باقی رہ گئی۔ جب واپسی کا وقت آیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے بچہ کے بغیر واپسی اچھی نہیں لگتی، میں جاتی ہوں اور اس یتیم بچے کو لے آتی ہوں۔ شوہر نے اجازت دے دی اور کہا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنا دے۔ چنانچہ میں گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا محرک اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ خالی ہاتھ واپسی نہ ہو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسودہ خاطر ہو کر دودھ نوش فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں سو گئے۔ ہم لوگوں کو اس دن سے پہلے کبھی ایسی نیند میسر نہیں ہوئی تھی۔ اب میرے شوہر اونٹنی کی طرف گئے تو اس کا بھی تھن دودھ سے لبریز تھا اور اس سے اس قدر دودھ اترا کہ ہم لوگوں نے پوری طرح سیر ہو کر دودھ پیا اور خیر و عافیت سے شب بسر کی۔ صبح کے وقت میرے شوہر نے کہا، حلیمہ، تم نے ایک مبارک بچہ لیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی امید ہے۔ پھر جب ہم مکہ سے روانہ ہوئے،
اور میں اپنی گدھی پر سوار ہوئی اور اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے لیا، تو یہ گدھی اس قدر تیز چلنے لگی کہ کسی کی سواری اس قدر تیز نہ چل پاتی تھی، یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہنے لگیں، اے ابو ذؤیب کی بیٹی، ہم لوگوں کی خاطر ذرا آہستہ چلو، کیا یہ تمہاری وہی گدھی نہیں ہے جس پر تم آئی ہو؟ میں نے کہا، خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ کہنے لگیں، اس کا تو حال ہی کچھ اور ہے۔ پھر ہم لوگ اپنے گھر آ گئے، جس سے زیادہ قحط زدہ شاید کوئی اور جگہ نہیں تھی، مگر میری بکریاں سب شام کو واپس آتیں تو کھا کر آسودہ ہوتیں اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے۔ ہم انہیں دوہتے اور پیتے اور دوسرے لوگوں کو دودھ کا ایک قطرہ میسر نہیں آتا، یہاں تک کہ ہمارے یہاں کے دوسرے لوگ اپنے چرواہوں کو کہتے کہ تم لوگ بھی اپنے جانور وہاں چرواؤ جہاں حلیمہ کا چرواہا چراتا ہے، مگر اب بھی وہی حال ہوتا کہ ان کی بکریاں خالی پیٹ واپس جاتیں اور میری بکریاں دودھ سے لبریز۔ ہم لوگ برابر یہی خیر و برکت محسوس کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہو گئی اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی نشو و نما کے لحاظ سے بھی عام بچوں سے ممتاز تھے۔ 2 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خاصے ہو چکے تھے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم نے جو خیر و برکت دیکھی تھی، اس کی وجہ سے ہماری خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اور ہمارے درمیان رہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے بات کی کہ کاش آپ اس بچے کو بڑا ہونے تک میرے پاس رہنے دیں، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ان کو مکہ کی وباؤں میں نقصان نہ پہنچے۔ ہم بار بار یہ گزارش کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ کر دیا۔